چلیں جی خاور گھمن صاحب، اوور آل جو ہم نے سارا منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کیا، امریکہ سے لے کر برطانیہ تک کا، پاکستان آئے پھر برطانیہ گئے، اور اب یہ ہے کہ کیا سچویشن ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور گھمن صاحب، ہم کافی لطیف خسرو صاحب ہمارے شو میں آ کے فرما کے گئے تھے کہ جی نومبر میں آ جائیں گے بانی پی ٹی آئی باہر، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد سے اس سلسلے کو مشروط کیا تھا۔ تو اب اسی مناسبت سے کافی چہمگوئیاں جاری تھیں، عمر ایوب صاحب نے بھی فرما دیا، لیکن میتھیو ملر سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارا تو ان کو ہٹانے میں کوئی کردار نہیں تھا۔ تو ویسے تو یہ بڑی عذرائے تفنن میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ مان لیتے اگر ہوتا بھی اس طریقے سے اوپنلی؟ تو آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ یہ واقعتاً کچھ نظریں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اتنی سنجیدگی سے؟ کوئی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں، اگر آپ تاریخ دیکھیں سدی صاحب، کونڈولیزا رائس کی فارمر سیکریٹری آف اسٹیٹ کی جو کتاب ہے وہ پڑھیں، تو اس کے علاوہ بھی مختلف واقعات تاریخ کا حصہ ہیں، ان رائٹنگ موجود ہیں کہ امریکنز ہوں یا برٹش ہوں، پاکستان کے جب معاملات یہاں پہ اس طرح خراب ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی سطح کے اوپر وہ ڈپلومیسی وہ کام کرتی ہے۔ اب وہ کیا کس سطح کے اوپر کام کرے گی، کس کے حق میں کام کرے گی، یہ تو کوئی واقعہ ہوگا، اس کے بعد کوئی اس طرح کا واقعہ بیان کیا جائے گا، تاریخ رقم ہوگی تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہر موقع کے اوپر جب بھی پاکستان کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ جی امریکنز نے انٹروین کیا۔ نہیں تو یہ امپریشن جو جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نظریں لگائی بیٹھی ہے بانی کی رہائی کے متعلق امریکہ پر یا ڈونلڈ ٹرمپ پر، یہ پروڈکٹیو رہے گا پارٹی کے لیے؟ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا؟ نائب اپروچ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، نہیں نائب اپروچ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فارمر پرائم منسٹر بانی پی ٹی آئی اور فارمر جو پریزیڈنٹ جو ابھی امیدوار ہیں دوبارہ سے 5 نومبر کو جو امریکہ کے اندر الیکشن ہو رہا ہے، تو انہوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا اپنا وائٹ ہاؤس کے اندر۔ جی اور جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو داماد ہیں ان کا تعلق جو زلفی بخاری کے ساتھ یہ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو ایک لائزون تو تھا ان کا۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتتا ہے الیکشن وہاں پہ تو کسی نہ کسی طرح کے اوپر ایک امید پی ٹی آئی کو ہے کہ شاید ان کو کچھ ریلیف ملے۔ لیکن خاور نومبر کی بات کرنا تھوڑا سا اس لیے میں کہہ رہی ہوں بہت نائب اپروچ ہے کیونکہ اصل اختیار تو امریکی صدر چاہے وہ کیمالا ہیرس بنے ڈونلڈ ٹرمپ بنے 21 جنوری کے بعد آئے گا۔ سو اگر کچھ بھی انہوں نے ڈیسیجن لینے ہوں گے یا کچھ بھی انہوں نے فورن پالیسی ڈیزائن کرنی ہوگی تو وہ اسی کے بعد ہوگی، اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ڈائریکشن جو ہے نا، جب 5 نومبر کو یہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اناؤنس ہو جاتا ہے، اگلوں کو میسج مل جاتا ہے نہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ جو ایک پورا 3-4 مہینے کا پروسیس ہے، ایک صدر سے دوسرے صدر کو جب وہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے تو وہ سارے اس دوران سارے معاملات آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور مختلف ڈائریکشن پالیسی گائیڈ لائنز جو ہیں، جو صدر الیکٹ ہوتا ہے اس کو بریفنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اختیارات تو آ جاتے ہیں نا کسی حد تک ڈی فیکٹو۔ ایگزیکٹلی، تو وہ اگر فرض کریں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو پہلے دن ہی الیکشن کے بعد بھی وہ اعلان کر دیں گے کہ یہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے یہ جو فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور جو امیدوار ہے، اب انہوں نے یاد ہوگا کہ ریسنٹلی اپنے مختلف الیکشن کی کمپینز کے دوران تقریریں کی، انہوں نے کہا جی میرے الیکشن کے 48 آورز کے اندر آپ دیکھیے گا یوکرین کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی، تو اسرائیل کا معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہ لیکن خاور گھمن صاحب میرا کویسچن وہیں پہ ہے کہ کیا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوگا عوام کی آنکھوں میں؟ یعنی کہ آپ سازش مداخلت کی بات کرتے رہے، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کنیکٹڈ اور آپ خود بھی علل اعلان اس پر بات کر رہے ہیں، تو یہ عوام کے سامنے کیا کس طریقے سے اس کو کلیریفائی کرے گی پی ٹی آئی؟ کیونکہ معاملہ عدالتوں نے حل کرنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے کیسے ہوگا؟ کیا پہلے مداخلت، پھر یہ کیا مداخلت پہ کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ لیکن آپ دونوں کے ان معصومانہ سوال کے اوپر میں ایک معصومانہ سا جواب دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس طرح کی مداخلت جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگی۔ ماضی کے جو واقعات ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا، ماضی میں خاموشی اختیار کی جاتی تھی نا، اس چیز کو کلیریفائی کر کے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جی ہمارے خلاف سازش ہوئی، ہمارے خلاف یہ ہوا، لہرایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو تو نہیں ہونا چاہیے نا پھر؟ نہیں، یہاں تک یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک جو گلوبل ورلڈ ہے اس کے اندر مختلف ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں آپ کے، اب ایک سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے تو ان سے سوال و جواب بھی کیا جا رہا ہے، لیکن
ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک الیکٹڈ ایم این ہے. کھوسا صاحب کوئی چھوٹے عام آدمی تو ہیں کوئی نہیں ہے. اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ نے ضرور ان سے سوال جواب کیا ہوگا کہ آپ کو کیوں کر ایسے امید ہے. لیکن میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ کا جو انفلوئنس ہے دنیا کے اوپر مختلف معاملات کے اندر, اس کی حقیقت کے حوالے سے اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے, اور ماضی کے اندر یہ ہوتا رہا ہے. ہمیں تو کھوسا صاحب ہوگا یا نہیں ہوگا کی ہنسی یاد رہ گئی جو وہ ہنسی گفتگو کر رہے تھے. اچھا خاور, ایک جو لندن میں واقعہ ہوا, سابق چیف جسٹس اور جو اسٹیپ حکومت پاکستان لے رہی ہے, پہلے تو اس واقعے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو رویہ ہے تحریک انصاف کے اوورسیز جو ووٹرز کہہ لیں یا جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کا, سو ہاؤ ڈو یو اینالائز دا ہول سچویشن؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بالکل یہ قابل مذمت واقعہ ہے آل اکراس, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا جو میرے خیال میں یہ اس طرح کی خبر تھی اور پاکستان کے اندر یہ خبر تھی, ظاہر ہے پھر لندن کے اندر بھی خبر ہونی چاہیے تھی کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اوورسیز ہیں انہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ جہاں کہیں بھی جائیں گے ہم مظاہرہ کریں گے, وہاں پروٹیسٹ کریں گے. تو جس انداز سے ان کی میرے خیال میں ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جانی چاہیے تھی, وہ نہیں کی گئی. وہ مطلب یہ وہاں پہ پروٹیکٹر نہیں, کیونکہ وہاں پر آپ کسی کو زبانی جو مرضی کہیں, لیکن یہ تو اسالٹ تھا بیسکلی. نہیں, وہ میں نے وہ یہ عرض کیا کہ قابل مذمت واقعہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے وہاں پہ جو پاکستان ہائی کمیشن ہے, کیونکہ پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی کے اندر وہ سفر کر رہے تھے, تو پاکستان کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر اگر یہ جو حملہ ہوا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پہ پولیس کو ایک شکایت درج کروانے کا فیصلہ ہوا ہے. تو جو بھی لوگ تھے ان کو قانون کے مطابق ان کو میرے خیال میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لائک وہاں کا قانون کیا کہتا ہے اس طرح کے پروٹیسٹ پہ؟ پاکستان میں تو بڑے سخت سٹیپ اٹھا رہے ہیں جی, پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیں گے, ان کا شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیں گے. وہاں کی گورنمنٹ اس طرح کے پروٹیسٹ پہ کیا کرتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ جس قسم کی کسی کا بھی ایکسپیرینس ہے امریکہ یا یورپ کے اندر رہنے کا, پروٹیسٹ وہاں پہ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں ان کو وہ انڈے ٹماٹر بھی مار دیے جاتے ہیں, لوگ وہاں پہ بات بھی کرتے ہیں. تو وہ ایک رائٹ ٹو پروٹیسٹ وہاں پہ ہے. لیکن جس انداز سے یہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے, جس انداز سے وہ گاڑی کی طرف بھاگے ہیں, جس انداز سے گاڑی کے اوپر انہوں نے منہ چھپا کے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا. ہاں, ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. لیکن وہ یہ نا کہ 2-3 جو سوال ذہن میں آتے ہیں کہ اگر یہ پتہ تھا سب جگہ کے اوپر کہ یہ وہاں مظاہرہ ہونا ہے تو ان کو پراپر سیکورٹی ملنی چاہیے تھی, جو کہ نہیں ملی. اور اب یہ اگر واقعہ ہو گیا ہے تو اب اس واقعے کے جو بھی وہاں پہ آن گراؤنڈ جس انداز سے بھی ہوا ہے, جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف وہاں کے قانون کے مطابق ظاہر ہے پولیس بلا گیا, پوچھے کہ آپ نے کیوں کیا, وہ پھر وہ بتائیں گے. اور جو بھی معاملہ ہوگا تو اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوگا دیکھیں گے. پاکستان کے اندر یہ جو ہے میرے خیال میں کہ جی ہم ان کے یہ بلاک کر دیں گے, یہ پاسپورٹ وغیرہ, آئی کارڈ, یہ آئیڈینٹی کارڈ, ایسا ممکن نہیں. میرے خیال میں ایسا ہو نہیں سکتا, وہ جنیوا کنونشن ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک واقعہ ہے. لیکن شہری تو پاکستان کے اینی تھنگ از پاسبل اف دے آر پاکستانی سٹیزنز, تو کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ وہیں پہ سیٹلڈ ہیں تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ خاور گمن صاحب فار بینگ ود اس.